آج ہم دیکھیں گے کہ کوڈ مائگریشن ان ہیٹروجینس سسٹمز جو ہیں وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. آبجیکٹیوز جو ہم لینا چاہیں گے وہ کیا ہوگا کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم کوڈ مائگریشن اور ہیٹروجینس سسٹمز کے اندر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، جو اس کی ویک موبلٹی اینڈ ڈی ایجنٹس ہیں ان کو دیکھ سکیں، اور جو اسٹرانگ موبلٹی اینڈ ڈی ایجنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جان سکیں. تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوڈ مائگریشن ہے ان جو ہیٹروجینس انوائرمنٹ ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے اور کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مینٹینس اے مائگریشن اسٹیک in an independent format, ٹھیک ہے, and migrate only at certain points in the program, for example before or after calling a procedure. اب جب ہم کوڈ مائگریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ کیا کرے گا کہ جو چونکہ پروسیس کو موو کرنا ہے یا اڈاپٹنگ سافٹ ویئر کوڈ ہے جو ون ٹائپ آف ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر ہے کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر. اب جب ہم ہیٹروجینس کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی مائگریشن پوائنٹس آپ نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ مائگریشن پوائنٹس جو ہیں جو اسپیسیفک لوکیشنز ہیں ود ان دا پروگرام ویئر کوڈ مائگریشن شوڈ اکر. Okay. These points can be chosen based on the requirements of the target system, the need for certain resources, or the presence of compatible interfaces. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کوڈ کو جو ہے وہ ایک سرٹن پارٹیکولر پروسیجر کو کال کرنے سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ مائگریٹ کریں گے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر جو اس کے اندر ایک اور آپ کے پاس ہے, جیسے کہ سامنے آپ کے پاس ایک ڈائیگرام ہے آپ کے پاس کہ آپ کے لیے ایک آپ کے پاس کیا ہے پروگرام سٹیک ہے آپ کے پاس, دوسرا آپ کے پاس ہے مائگریشن سٹیک آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب پروگرام سٹیک کے اندر آپ کے پاس کیا موجود پڑا ہوا ہے, آپ کے پاس لوکل ویریبلز ہیں بی کے ہیں, پروسیجر اے اور پروسیجر بی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جو آپ کے لیے موجود ہے. اب یہاں پہ اگر ہم پروگرام اسٹیک کے اندر دیکھیں تو اس وقت میں کیا ہوگا کہ جو ریٹرن ایڈریس بی ہے, پیرامیٹر ویلیو فار بی ہے, لوکل اسٹیکس آپریشنز اے ہیں, لوکل ویریبلز اے ہے, ریٹرن ایڈریس فرام اے ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے پروگرام آپ کے پاس اسٹیک ہے. اب پروسیجر اے سے ہے کال فرام اے ٹو بی ہے اور پروسیجر بی آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. پش پروسیجر کال آن ٹو پروگرام اسٹیک آپ کے پاس آئے گا, اور جو لوکل اسٹیک آپریشن بی ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر اسٹیک کے اوپر پروگرام اسٹیک کے اوپر پش ہوا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آگے آپ کے پاس کیا ہوا پش مارشلڈ پروسیجر کال آن ٹو دا مائگریشن اسٹیک ہے آپ کے پاس, اور وہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے کہ جو مائگریشن اسٹیک ہے مارشل ڈیٹا اونلی وہ بیسیکلی اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ موو کر جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ آپ کے پاس اسٹیکس ہیں جن کو مینٹین کرنا ضروری ہوا کرتا ہے, اور اس کے بعد بیسیکلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ہیٹروجینس انوائرمنٹ کے اندر کہ ہم نے کس کس کو کیسے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویک موبلٹی ہے انڈی ایجنٹس وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے. کیا ٹیل ایجنٹ از انڈی ایجنٹس سبمٹنگ اسکرپٹ ٹو اے ریموٹ مشین. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اڈاپٹ کیا ہوا ہے کوڈ جو گرے 95 کے پیپر کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ویک موبلٹی ان ڈی ایجنٹس یہ بیسیکلی ہے کیا. ٹھیک ہے. یہ ایک کنسیپٹ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر, جہاں پہ سافٹ ویئر ایجنٹس جو ہے ان کی لمیٹڈ موبلٹی ہوا کرتی ہے یا موومنٹ کیپیبلٹیز ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ جو ڈی اے آئی ہے یا ڈسٹریبیوٹیڈ آرٹیفیشیل ایجنٹ ہے اس کو جو وہ ایجنٹس ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں, وہ اٹانومس سافٹ ویئر اینٹیٹیز ہوا کرتی ہیں جو پرسیو کر سکتی ہیں اپنی انوائرمنٹ کو
ڈیسیجن کی میکنگ کے لیے، اور انٹریکٹ کر سکتی ہیں باقی دوسرے ایجنٹس کے ساتھ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب ویک موبلٹی مینز کہ جو ایجنٹ ہیں وہ موو کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کمپیوٹیشنل نوڈس کے اوپر یا پلیٹ فارمس کے اوپر ود ان دا ڈسٹریبیوٹر سسٹم. ٹھیک ہے. لیکن ایک سرٹن لمیٹیشنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب وہ لمیٹیشنز آپ کے پاس کون سی ہوا کر سکتی ہیں؟ وہ آپ کے پاس ہیں آن دا فریکوینسی اور رینج آف موومنٹ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے کہ کتنی دفعہ یا کہاں تک موو کر سکتے ہیں، یا ریسورس کنسٹرینٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، یا اسپیسیفک جو کنڈیشنز ہیں جو ایک ایجنٹ کو مائیگریٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ضرور میٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پاس جو سینیریو ہے یہ بیسیکلی اڈاپٹ کیا گیا ہے جہاں جو سبمٹ کیا گیا تھا انگریز ورک تھا 1995 کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوا کہ پروسیس فیکٹوریل n ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایف یہ آپ کے پاس کوڈ ہے آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ایجنٹ کریشن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، سیٹ نمبر ہے ٹیلز ود فیکٹوریل ٹو کمپیوٹ سیٹ مشینز آئیڈینٹیفائی دا ٹارگیٹ ہے ایجنٹ سبمٹ ہے مشین پروسیس فیکٹوریل ویریبلز نمبر ہیں اسکرپٹ فیکٹوریل نمبرز ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور ایجنٹ جو ریسیو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ ریسیوز دا ریزلٹس لیفٹ انسپیسیفائڈ فار سمپلسٹی. ٹھیک ہے. اب جب ایجنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ ایک موبائل اینٹی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے جو کیپیبل ہوا کرتا ہے ایگزیکیوٹنگ کوڈ اینڈ انٹریکٹنگ ود دا سسٹم. ٹھیک ہے. اب جو ٹیلیجنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے جنریٹس آر ریسیوڈ اسکرپٹس دیٹ نیڈ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ آن رپورٹ مشینز آپ کے پاس. The script could be written in a specific programming language or a domain specific language supported by the agent framework. کوڈ مائگریشن یہاں پہ آپ جب بات کریں گے تو وہ کیا آئے گا کہ جو ٹیل ایجنٹ ہے initiates the code migration process by packaging the script along with any required dependencies or data. The agent may analyze the remote machine's capability and resource to determine the most suitable destination for migration. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب آپ کی جو مائگریشن ڈیسیجنز آپ کے پاس آ جائے گا یا کوڈ ٹرانسفر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ جو مائگریشن ڈیسیجنز ہے وہ جو ریموٹ مشینز ہیں یا ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کوڈ ڈیسیجن لے گا کہ وہ کس سائٹ کے اوپر جو ہے اس نے موو کرنا ہے یا کس مشین کے اوپر موو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو اوور دا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈفرینٹ پروٹوکولز کے ساتھ کی جا سکے جو کہ موو کے. اب جو کوڈ ٹرانسفر ہے وہ بیسیکلی ہم ڈفرینٹ نیٹ ورک پروٹوکولز کے ذریعے جو ہے ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہاں پہ ہم موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے جو مائگریشن کا ڈیسیجن لے رہا تھا تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا امپیکٹ کر رہا ہے یا کون سی چیزیں اس کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہیں کہ کیا کیا چیز مائگریشن کے اوپر کرنی ہے اور کس طریقے سے کس بیس کے اوپر کرنی ہے. جو فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اویلیبلٹی آف اسپیسیفک جو لائبریریز ہے کیا وہاں پہ اویلیبل ہے یا نہیں، یہ امپیکٹ کر رہی ہے آپ کی ڈیسیجن کے اوپر. پھر آپ کے پاس جو پروسیسنگ پاور ہے یا میموری کیپیسٹی ہے وہ آپ کے پاس ہے اس پہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک ویک کوڈ تھا آپ کے پاس اس کی موبلٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اب جب ہم اسٹرانگ کے اندر کی بات کرتے ہیں تو جو یہ ڈی ایجنٹس ہے مائگریٹ ٹو ڈفرینٹ مشینز ویئر اٹ ایگزیکیوٹس دا یونکس ہو کمانڈ. اب اسی کے اندر سے آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایجنٹ
جمپ ہے آپ کے پاس، جمپ ٹو ہوسٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جب آپ جمپ کرے گا تو اس صورت میں وہ جو مشینز ہے اس کو سیٹ کرتا ہے. سیٹ کرنے کے بعد بیسیکلی وہاں پہ ہو کی کمانڈ جو ہے وہ وہ گین کرتا ہے کہ دس مشین پروسیس آل یوزرز ہے. ہو کی کمانڈ بیسیکلی جو اس کی ویریبل مشینز ہے اور اسکرپٹ ہے آل یوزرز اس مشین کے اوپر کی، یہ وہاں پہ اس نے ایگزیکیوٹ کی. اور جب ریسیو کرے گا تو ریسیو کرتے ہوئے کیا ہوا، دا رزلٹ لیفٹ انسپیسیفائڈ فار سمپلسٹی. وہ بیسیکلی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس میں، کیونکہ اس کا بیسیکلی وہ کیا کرے گا جو آؤٹ پٹ ہے. یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس نے کیا کیا تھا کہ آپ کے پاس مشین ہے، اس کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے، فیکٹوریل ویریبلز ہیں، نمبرز ہیں اس کی بیس کے اوپر، اور اس کو اس نے موو کیا، ٹھیک ہے. اور بعد میں اس نے اس کا کیا کیا، رزلٹ کیا. رزلٹ یہاں پہ وہ نہیں مینشن کیے جا رہے تاکہ کوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کم آپ کے پاس آئے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوا، یہ اسٹرانگ ہے کہ اگلی مشین کے اوپر جانے کے بعد اس مشین کے اوپر اس نے جو ایگزیکیوٹ کیا، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو ٹرانسفر دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دس مشین پروسیس آل یوزرز ہیں، ویریبلز ہیں، وہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں سے ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد وہ جب یوزرز آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے لسٹ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لی. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی اسٹرانگ موبلٹی جو ہے اس کی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی ایگزامپل آپ کے پاس تھی کہ اسٹرانگ موبلٹی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے پورے کا پورا جو ایگزیکیوشن ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے، موو کر رہا ہے.